جی السلام علیکم. آج ہم تھوڑا نا انفارمل گپ شپ لگانے لگے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں نجیب گورسی صاحب, ڈاکٹر غلام مصطفیٰ, اور ہمارے چینل کے ویورز کے لیے تو یہ کوئی نئے چہرے نہیں ہیں. تو آج پہلے تو نجیب صاحب سے ہم پوچھیں گے. نجیب صاحب بتائیں کیا گپ شپ ہے, کیسا موسم ہے, کیا حالات ہیں؟ موسم الحمدللہ بڑا پیارا ہے. پچھلے 4 ماہ سے بارش نہیں ہوئی. ابھی یہ 3 دن سے مسلسل بارش ہونے سے جو پانی کا لیول ہے وہ بہتر ہو گیا, اور جو ایئر کوالٹی لیول ہے وہ بہت امپروو ہوا. تو ہیلتھ کے لیے تو بہت ہی زیادہ یہ بینیفیشل ہے. تو یہ سر جو موسم اچھا ہو گیا تو اس کا ہمارے موڈ پہ اور لائف پہ یہ اور کیسے اس کے کیا افیکٹس آئیں گے؟ سر ڈائریکٹلی یہ افیکٹ کرتا ہے موڈ کو. اسلام آباد ماشاءاللہ ویسی ہی خوبصورت سٹی ہے. جب بارش ہو جاتی ہے ایک تو جو جتنا بھی سبزہ ہے پورا اسلام آباد ہر چیز دھل جاتی ہے. پہلی بات ہے تو وہ ویژولس جو ہیں وہ بڑے کلیئر ہو جاتے ہیں. ایک اچھا امپیکٹ آ جاتا ہے. دوسرا جب ایئر لیول ان کا بڑا کلیئر ہو جاتا ہے, پولوشن جو ساری ہے بیٹھ جاتی ہے, تو اس سے بھی پھر آپ کے تمام سسٹم کو جب پیوریفائی آکسیجن ملتی ہے تو اس سے اور بہتر ہو جاتی ہے. امیونائزیشن بہتر ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ نا تھوڑا ہم فلاسفیکل ٹچ دیں گے. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ڈسکشن کو کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ کیا لائف لیسنز ہیں, کس طریقے سے سر چیزوں کو صاحب لائف پتہ کو ہے کیسے لے کے چلیں؟ کہ میں ہر بات میں جو ہے نا پنگا لے لیتا ہوں اور آرگیومنٹ کرتا ہوں. ان کی بات سائنٹیفکلی میڈیکلی بالکل ٹھیک ہے, مگر میں آپ کو ایک میٹا فزیکل ریئلٹی بتاتا ہوں. جو فلاسفیکل بات کی, باہر کا موسم کتنا بھی اچھا ہو, کتنی بھی ایئر صاف ہو, مگر آپ کے اندر کا موسم اگر ٹھیک نہیں ہے اور آپ کے اندر اگر کالک بھری ہوئی ہے, نیگیٹو مائنڈ آپ کا ہے, ہر بات میں آپ جو ہے نیگیٹو بات نکالنا چاہتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ باہر بے شک کچھ بھی ہو جائے آپ خوش نہیں ہوں گے. تو یہ تو بات ٹھیک ہے کہ موسم کے حساب سے انسان جو ہے اگر کوئی انڈ بلڈی اندر سے اس کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی بھری انہوں نے ہوئی ہے, کہا کہ ہوا اور پریشر, کوئی سوشل ایشوز ہیں بندے کے ساتھ جو ذہنی مسائل, سوشل نہیں ہے, ذہنی بندہ خود ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو باقی اور کیا پوچھ رہے تھے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ میں یہ لیسن آپ لائف پوچھ رہے تھے. ہاں, لائف لیسنس کیا ہیں, ہاؤ ٹو اسٹینڈ, ہاؤ ٹو ڈیل ود دی پیپل. میں صبح آپ سے یہی بات کر رہا تھا کہ جی یہ میں آپ کو کتابی بات نہیں بتا رہا کہ کتاب میں نے پڑھی ہو یا کیا, میں نے لائف سے سیکھی ہو کہ ایک تو یہ مقابلے بازی چھوڑ دیں, کمپٹیشن چھوڑ دیں نا. آپ بچہ دوسرے سے زیادہ نمبر لینا چھوڑ دیں, آپ دوسرے سے زیادہ کمانا چھوڑ دیں, دوسرے سے زیادہ خوبصورت لگنا چھوڑ دیں. بس یہ اگر کمپٹیشن چھوڑ دیں گے نا آپ سکھی رہیں گے. ڈاکٹر صاحب سکھی تو رہیں گے ہاں, لیکن ڈیولپمنٹ رک جائے گی. کیوں ڈیولپمنٹ رکے گی, کیسے رکے گی بتائیں. اصل میں گروتھ کمپیٹ کا مقصد ایک تھیوری ڈاکٹر صاحب یہ ہے نا کہ جو گروتھ ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے ود کمپٹیشن. جب دوستوں کے ساتھ کمپٹیشن میں آتے ہیں, آپ آگے کی کوئی مثال دیں آپ, پھر میں آپ کو آرگیو دوستوں کروں کی جستجو کرتے ہیں کسی بڑھنے کے لیے, کوئی پوزیشن کے لیے, کوئی اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو گیٹ انٹو دی کمپٹیشن. اچھا اب میں مثال دیتا ہوں. میرے گاؤں میں ایک شخص ہے جس کی عمر ہے 80 ایئرز اولڈ ہے. ٹھیک ہے. سارا دن وہ تاش کھیلتے ہیں, اور اگر تاش سے تھک جائے تو وہ لوڈو کھیلنا شروع کر دیتا ہے. بس 80 ایئرز سے یہی کام کر رہا ہے. اچھا, اس کا کسی سے کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. اس کا لیونگ سٹائل جو 80 ایئرز پہلے تھا آج بھی وہی. نہیں آپ وہ اس کو آپ ناکام کہتے ہیں. نہیں, ناکام میں نہیں کہتا, اس کی ترقی نہیں کی. اچھا, اور ترقی کس کو کہتے ہیں؟ ترقی میں کہتا ہوں کہ آپ کا لیونگ سٹائل بہتر ہو. اچھا, گاڑی اچھی آ جائے. لیونگ سٹائل میں میں کہتا ہوں لیونگ سٹائل پیس آف مائنڈ ہو بندے کپڑے کے پاس. ایوری چیز, اس میں پیس آف مائنڈ بھی ہو, اچھا اس میں ایجوکیشن بھی ہو, ٹھیک ہے, اس میں بلڈنگ جو آپ کہہ رہے ہیں جس طرح آپ کی ریزیڈنس وہ بھی بہتر ہو, اور گاڑی بھی بہتر ہو, اور آپ کے آئیڈیاز بھی بہتر ہوں, آپ کا ویژن بھی بہتر ہو, آپ 10 سال آگے بھی دیکھ سکیں. اچھا, میں آپ کی جو 10-12 آپ نے لسٹ بتائی, کپڑے, جوتے, ان میں سے 2 بات سے ایگری کرتا ہوں. ایک تو آپ کی آئیڈیا جو دماغ سے ٹچ کرتا ہے. آپ کا ذہن اگر پیس میں ہے تو آپ کو یہ کپڑے بھی پیس دیں گے, چاہے آپ کو پھٹے کپڑے کیوں نہ پہنے.
अगर आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने, आपके साथ आपके बहुत अच्छे दोस्त बैठे हैं, आप बहुत अच्छा खाना पड़ा हुआ है और आप सुकून में नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप खुश नहीं होंगे। सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगी आपको कि आपने उस बंदे की मिसाल दी ना ताश वाले, एक आपने सिर्फ एक यानी कि मिसाल ली है, तो वो बंदा, अब आपको क्या पता है कि वो बंदा खुश है या नहीं, तभी कह सकते हैं। हाँ, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे लोग हमें देखे हैं जो कि दुनियावी तौर पर आपको बहुत तरक्कियाँ सब दे रहा है। अब हम देखते हैं यार बहुत बड़े ओहदे पे वो बंदा, ये बहुत से बड़े ओहदों वाले तो बहुत परेशान होते हैं। दरअसल सुने, मेरा अपना एक ज़ाती फलसफा है। हाँ, जब भी मैं किसी चीज़ को परखना चाहता हूँ, जितना भी कोई जदीद इल्म हो, तो दो चीज़ों से परखना, एक तो अल्लाह की बात और दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफ़हूम है कि मोमन का जो है कल जो है, आज जो है गुजरे हुए कल से बेहतर हो। ठीक है, ये मैं इसमें इस गुजरे हुए कल से बेहतर अब हो, मैं- हर दिन मैं अगला दिन से बेहतर इतना होना चाहिए। रिलीजियस मेरी अल्लाह का भी विश्वास इतनी वो नहीं है, नॉलेज नहीं है कि मैं हदीस से इतना वो एवेल्यूएट कर सकूँ, मगर मैं इतना मैंने पढ़ा है कि वो सलमान हमारे, आज ही एक हमारा ना ये भी, मैं वो छोटी सी मिसाल दूँ। हमारे नबी ये डॉक्टर साहब साथ ये नाश्ते की तरफ भी आते हैं, हाँ, ये आते जो हैं। नहीं है। डॉक्टर और साहब का ये- फोकस है अंदर के मौसम को बेहतर करने का। क्या आज अंदर के मौसम के लिए डॉक्टर साहब ने बड़ा एहतमाम लेकिन किया है, ज़ियाफत का एहतमाम दो किया है। तीन हमारे नबी निचोड़ अगर कर लेना तो सिंपल सी ये तो लेसन है हमारा इस्लाम का। सादे कपड़े, हाँ, इवन वो मेंड करके भी पहनते हैं, क्या बात, दिल सादी के साथ, और कोई इतना, हाँ कारोबार भी उन्होंने किया, बिल्कुल इतना रोजगार भी कमाया लाल तरीके से, मगर आप मुझे कहीं कंपटीशन दिखा दें इस तरह का कि उन्होंने किसी से आगे बढ़ने का कहीं बताया हो गया, उससे भी आगे बढ़ो। ग्रोथ का मकसद ये नहीं है कि हम फाइनेंशियल सोशल ग्रोथ है, हम इंटरनल ग्रोथ करेंगे, जब आप उसमें फिर आप आगे बढ़ेंगे। जब आप इंटरनल ग्रोथ करेंगे तो आपकी ये सारी ग्रोथ हो जाएगी। चले अब इसको देखते हैं। चलें जी, अब हम नाश्ते की तरफ होते हैं, तो थैंक यू। ले लेना ज्योति साहब।